حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، رمضان المبارک کی یہ 6 تاریخ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے تقریباً 6 دن ہمارے اور آپ کے سروں سے گزر چکے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر رمضان کی خصوصیت سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ سے کی تھی۔ انشاءاللہ ایک حدیث کی روشنی میں بات کو آگے بڑھانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پہ تشریف لاتے ہوئے ایک زینے پہ جو قدم رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کہا تھا آمین۔ روایت لمبی ہے، اس کا میں ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک آپ منبر پہ چڑھے تھے، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا تھا آمین آمین آمین، آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا تو فوراً میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ کہا بعودہ من ندرک رمضان فلم یغفر لہ، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے کہا کہ بعودہ دور ہو گیا یا دور ہو جائے، خبر ہے یا بد دعا ہے؟ بعودہ وہ آدمی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے یا اللہ کی رحمتوں سے وہ آدمی دور ہو گیا۔ من ادرک رمضان، جس نے رمضان پایا، جس کو رمضان مل گیا، فلم یغفر لہو، اور رمضان پانے کے بعد اس سے رمضان گزر بھی گیا لیکن اس نے اپنی معافی نہیں کرا پائی۔
اپنی مغفرت نہیں کرا پائی. رمضان پا کر کے مغفرت والا مہینہ، معافی والا مہینہ، بخشش والا مہینہ پانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے آپ کو ان لوگوں کے فہرست میں شامل نہیں کرا سکا جن کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر معاف فرمایا، جن کے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں مغفرت کی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے جو رمضان پائے اور اپنی معافی نہ کرا لے. تو میں نے کہا آمین. اے اللہ جبرائیل علیہ السلام کی بات کو سن لے، جبرائیل علیہ السلام کی بات کو مان لے. آپ دیکھیں فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام جو وہ دین لانے والا جو دین رحمت ہے، صرف ٹوٹل دین اسلام رحمت کا دین ہے. تو فرشتہ بھی رحمت والا، جو دین لے کر آیا وہ رحمت والا، اور جس نبی پر وہ لے کر آیا وہ نبی بھی رحمت للعالمین. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اللہ کے رسول فلاں کے لیے بد دعا کر دیجئے، فلاں کے لیے بد دعا کر دیجئے. وہ سنتا نہیں، ایمان نہیں قبول کرتا، راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں بد دعا کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو دعا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. وہ رحمت للعالمین جن کو اللہ رب العالمین نے کہا تمام جہان والوں کے لیے رحمت والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یعنی بد دعا کر رہے ہیں اس آدمی کے لیے جو رمضان پائے اور اپنی معافی نہ کرا پائے. دل کے روکٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ اس حدیث کی روشنی میں ہم رمضان کو کیسے گزاریں جو ہمارے پاس بقیہ دن بچے ہیں، کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم کو پچھتانا نہ پڑے. کیا پلاننگ کریں، کیا تیاری کریں، بقیہ دن کیسے ہم بتائیں رمضان المبارک کے، جس کی وجہ سے ہمارا نام ان لوگوں میں ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے. ہم اپنے لیے مغفرت رب العالمین کی یہاں پکی کرا لیں. کون سا طریقہ ہے، کون سا راستہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا اس آدمی کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا جو رمضان پائے اور معافی نہ کرا لے، تو بلا شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام راستے، آسان راستے بتائے ہوں گے جس کی وجہ سے آدمی ان راستوں کو اختیار کرے تو وہ معافی کا حقدار بن سکتا ہے، اللہ کی مغفرتیں اس کی جھولی میں آ سکتی ہیں. اور یقیناً یہ دوسری چیز ہم کو یہ پتا چلا کہ بہت سارے لوگ جو رمضان سے پہلے اللہ رب العالمین کے عذاب کے حقدار تھے، رمضان ملنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام اللہ کے یعنی عذاب شدہ بندوں میں سے ہٹا کر کے ان لوگوں میں اپنا نام کرا لیا ہے، کچھ ایسے طریقے اختیار کر کے جو اللہ رب العالمین کے یہاں مغفور ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. تو میرے بھائیو کچھ ایسے طریقے ہیں، 3 طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر، جن کے اوپر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، تب جا کے ہم اپنے آپ کو اللہ کی یہاں اپنی مغفرت پکی کرا پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کھری اور حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو سب سے پہلے کہنے والے کو، اور پھر آپ تمام بھائیوں کو اور تمام بزرگوں کو اور تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین رمضان ہمارا ایسے جائے یہ سال کہ شوال کا چاند نکلے تو ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں ہو جن کو اللہ تعالیٰ تو نے کہے کہ ہم نے ان کو معاف فرما دیا. اللہ کرے یہ دعا قبولیت کی ہو. سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اصلاح نیت. اس تعلق سے کچھ باتیں میں پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر کر چکا تھا. نیت کی درستگی کیوں ضروری ہے، نیت کیوں، اخلاص کیوں نیت کے اندر ہونی چاہیے؟ اس لیے میرے بھائیو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ نیت عمل کے اندر، نیکیوں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر جب نیت اچھی ہوگی تبھی اجر ملے گا. پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آ جائیں لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، نیت کی درستگی نہ ہو، تو پھر اتنا سارا عمل بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب کا حقدار نہیں بن سکتا. تو نیت کی اصلاح، نیت کو خالص کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ نیت جس نیکی میں صحیح ہوگی اسی نیکی کا اجر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، تو غفر لہ ما تقدم، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تمام صغائر گناہ جو اس نے کیا تھا اپنی زندگی کے اندر، روزہ اگر نیت اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ رکھا ہوگا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. قیام اللیل کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، ایمان و احتسابا. دوسرا، نیت کی درستگی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کیونکہ ہم اور آپ ہیں انسان، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اور اس کے بعد ہمارا نفس.
ہر حالت میں شیطان کہیں نہ کہیں سے ہم کو جو ٹرینڈ کیا ہے ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ ایک تو ہم نیکی نہ کریں، نیکی سے روکتا ہے، اس کو اگر ہم ہرا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہرا دیتے ہیں، اس کو شکست دے دیتے ہیں، نیکی کرنے پر آ جاتے ہیں، ضد کر لیتے ہیں ہم نیکی کریں گے، ہم اچھائی کریں گے، تو شیطان پھر کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے نیکی کر لے لیکن کوئی ایسا طریقہ میں تجھ کو دوں گا جس کی وجہ سے نیکی کرنے کے بعد بھی تیرا اجر تجھ کو نہ ملے۔ تیسرا یہ نیت کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کیونکہ نیت کے اندر ریاکاری، نمود، شہرت، دکھاوا بہت جلدی آ جاتی ہے، یعنی اس سے زیادہ سپیڈ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ اب کس سے میں مثال دوں؟ میرے پاس کوئی سا مثال ہے ہی نہیں کہ نیت کے اندر، دل کے جو اندر خیالات آتے ہیں اس کے اندر بہت جلدی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے شروع کرتا ہے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ہے کہ فوراً اس کے اندر ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے۔ تو نیت کی اصلاح اور نیت پر بہت زیادہ فوکس کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ نیت بہت جلدی چینج ہو جاتی ہے، اور جب نیت کے اندر اخلاص نہ ہو، نیت کے اندر جب ریاکاری آ جائے، نیت کے اندر جب دکھاوا آ جائے، نیت کے اندر جب نمود آ جائے تو پھر ایسی صورت میں اس نیکی کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے تمہارے بارے میں وہ شرک اصغر سے لگتا ہے، اور شرک اصغر کیا ہے؟ نیکی کرتے ہوئے نیت یہ کرنا کہ میری نیکی، میرا یہ اچھا کام فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ لیتا تو کتنا اچھا رہتا، میری تھوڑی سیلری بڑھ جائے گی، میرا تھوڑا پوسٹ اچھا ہو جائے گا، لوگ میری تعریفیں کریں گے۔ نیت کے اندر یہ آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ریا ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ بانٹے گا، نمازیوں کو نماز کا بدلہ، روزے داروں کو روزے کا بدلہ، تمام اچھائیوں کا بدلہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان تقسیم کرے گا تو جو ریاکار قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، خیر کے کام ریاکاری کے طور پہ کیے ہوں گے، شہرت کے طور پہ کیے ہوں گے، دوسروں کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے کیے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، تمہاری نیکیوں کا ہمارے پاس کوئی صلہ نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کا، تمہارے ہمالیہ پہاڑ جیسی اچھائیوں کا ہمارے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی اجر نہیں ہے، ہمارے پاس تمہاری نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، چلے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو تم دکھانے کے لیے نیکیاں دنیا کے اندر کرتے تھے، جا کے دیکھو کیا تم کو وہاں کوئی اجر ملتا ہے، تم کو تمہاری نیکیوں کا کوئی بدلہ ملتا ہے، جاؤ ہمارے پاس تمہاری نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر جو عبادتیں کیا ہے میری رضا کے لیے نہیں کیا ہے، مجھے دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے، میرا محبوب بننے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ تم نے فلاں کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے کیا تھا، فلاں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو آج جاؤ فلاں ہی سے اجر لے لو۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک ایک پل بہت پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، نیکی یعنی نیت پر بہت ہی چوکسی برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی سے، ہم میں سے آپ کو یا اور کسی سے اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن کہے اے نماز پڑھنے والو، اے روزہ رکھنے والو، اے زکوٰۃ دینے والو، اے صدقہ خیرات دینے والو، اے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والو، اے فلاں کام کرنے والا، اے نیکی کرنے والے، اور یہ کرنے والے سب نیکی کرنے والے، اللہ نہ کر ہم میں سے کسی سے کہے تمہاری نیکی کا ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، تم نے تراویح پڑھا، تم نے قیام اللیل کیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے نمازیں پڑھی، صدقہ خیرات کیا، بہت غریبوں کا خیال رکھا، لیکن تمہاری نیکیوں کا ہمارے پاس کوئی صلہ نہیں، جاؤ فلاں کے پاس اور وہاں جا کے اپنا اجر لے لو۔ وہ فلاں جو ہے وہ تو خود دوسرے کی نیکیوں کا محتاج ہے، وہ ہم کو اور آپ کو ہماری نیکیوں کا صلہ کہاں دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر خلوص عطا فرمائے، اخلاص پیدا فرمائے، نیتوں کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پر اگر ایک بات میں عرض نہ کروں تو موضوع کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس طرح کی حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں نیتوں کی اصلاح کے تعلق سے، اور نیتوں کے اندر ریا، نمود، شہرت آ جائے، تو ان حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ پہلی سم میں رہتے ہیں وہ لاسٹ والی سم میں چلے جائیں، جو لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ نیکی کا کام چھوڑ دیں، یا جن کی نیکی کرنے کی سپیڈ 100 کی ہے وہ 10 پہ آ جائیں۔ یہ حدیثیں انسان کو نیکیاں چھوڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ حدیثیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ نیتوں کے اندر درستگی ہو جائے، نیتیں صحیح ہو جائیں، سنور جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جو لوگ نیکیوں کے اندر بہت آگے نکل چکے ہیں
اور بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے، نمازوں میں پہلی سب میں ہوتے ہیں، روزے ماشاءاللہ سب سے اچھے، اور کسی بھی طرح سے ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے روزے کا ثواب متاثر ہو، صدقہ خیرات کرتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، افطاری پارٹی میں دیتے ہیں، مسجدوں کے کام کرتے ہیں، مسجدوں میں تعاون کرتے ہیں، مدرسوں کا کام کرتے ہیں، مدرسوں میں تعاون دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے میں ایک حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فتویٰ پوچھا گیا. بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ پیاری حدیث اس نقطے سے سنیے کہ جو میں نے حدیث نیت کے بارے میں بتایا ہے، ریاکاری کے جو نقصانات پر حدیث میں نے بتایا ہے، ان حدیثوں کا مقصد یہ نہیں کہ جو نیکی کر رہا ہے وہ چھوڑ دینے کی. اس تناظر میں آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فتویٰ پوچھا گیا، ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے، کیا فتویٰ ہے؟ کون سا آدمی؟ یعمل العمل من الخیر، جو نیکی کے کام کر رہا ہے، بھلائی کا کام کر رہا ہے، نمازوں میں پہلے سب میں رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، بہت زیادہ دین کا کام کرنے والا ہے، بہت زیادہ سوشل ورک کرنے والا ہے، اس کے ذریعے سے غریبوں کا بہت بھلا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اچھا کام کرتا ہے، فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اس کی نیکی پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کی نیکی پہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اس نیک کام کرنے پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور مسلم کی دوسری روایت ہے، يُحِبُّهُ النَّاسُ فِيهِ، اس نیکی کی وجہ سے لوگ اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. دونوں معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، دونوں روایت. یعنی ایک آدمی نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، خیر کا کام کر رہا ہے، خیر کے کام کرنے پر لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، سوشل ورک ماشاءاللہ بہت اچھا کرتا ہے، نماز کا بھی پابند ہے، روزے کا بھی پابند ہے، دیکھو اس کا گھر کا ماحول کتنا اچھا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یا لوگ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اسے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا تو نہیں یہ آدمی ریاکار ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال کیا ہے اللہ کے رسول کے دربار میں کہ ایک آدمی ہے جو عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، بھلائی کا کام کر رہا ہے، اس کی بھلائی کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا تو نہیں کہ یہ ریاکاری کے اندر شامل ہو جائے. کیا خیال ہے بتائیں ذرا میرے بھائیو؟ جو آدمی نماز پڑھے گا اس کو لوگ بے نمازی بولیں گے، جو آدمی اچھا کام کریں گے لوگ اس کو بولیں گے برا کام کر رہا ہے، جو آدمی روزہ رکھے گا لوگ اس کو بے روزے دار بولیں گے، جو آدمی صدقہ خیرات کرے گا اس کو بولیں گے کنجوس ہے. یعنی جب آدمی اچھا کرے گا تو لوگ اس کی اچھائی پر تعریف کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ بشارت ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر خلوص کے ساتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تلک عاجل بشر المومن، ارے وہ ریاکار نہیں ہے، اس کی نیت اچھی ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا رہتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی رضا اس کو چاہیے، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہے. دل کو چیر کے دیکھ لیا جائے، کہیں اس کے اندر یہ چاہت نہیں ہے کہ لوگ میرے کام پر میری تعریف کریں، لوگ میرے کام کی وجہ سے مجھ سے محبت کریں، لوگ میرے کام کی وجہ سے مجھے اپنے آنکھوں پر پلکوں پر بیٹھائیں، لوگوں کی نظروں میں پیارا ہو جاؤں. اس کے دل میں کہیں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ اسے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ اسے جڑ کے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دل کا عاجل بشر المومن، یہ تو مومن کے اعمال کا جلدی سے مل جانے والا بدلہ ہے. یعنی گویا ایسا آدمی جو نیکیاں کر رہا ہے خلوص کے ساتھ، جو نیکیاں کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو عبادتیں انجام دیتے ہیں رب العالمین کی کہ یہاں سعادت مند بننے کے لیے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. دوہرا اجر کیا ہے؟ ایک اجر تو یہ ہو گیا، ایک بدلہ تو یہ ہو گیا، ایک صلہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ اللہ رب العالمین نے اس کی پسندیدگی کے الفاظ ڈال دیا ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ بشارت ہے مومن کے لیے، اخلاص کے ساتھ اگر عبادت کر رہا ہے اچھائیاں تو یہ بشارت ہے اس کے لیے. اور دوسرا جو اجر ملنے والا ہے وہ تو اصل اجر ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ حدیث ہم کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ میرے بھائیوں بیلنس برابر کرنے کے لیے، بیلنس ٹھیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، چیک کرتے رہیں
और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं शैतान उनको ये आगे पट्टी बढ़ाएगा, वे तो रियाकार है, हमेशा पहली सब में रहता है, तो जब पीछे चला जा। तो ये भी शैतान को भटकाने का एक तरीका है, शैतान की बारीक चालों में से एक चाल है कि जो लोग नेकी करते हैं उनके दिल के अंदर कहता है तू रियाकार है। हालांकि आदमी अपने तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी कर रहा है और कहीं उसके दिल के अंदर नहीं होता कि कोई देखे चाहे ना देखे, अंधेरे में हो, उजाले में हो, रोशनी में हो, जहां भी हो, हर हालत में वो वैसे ही इबादत करता हो, एक जैसा इबादत करता हो, तो वो रियाकार नहीं, गर्चे लोग उसकी तारीफ करें। तो मेरे भाइयों, आप नमाजें पढ़ रहे हैं, आप एक घंटा 1.5 घंटा तरावी में खड़े रहते हैं, आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप इन नेकियों से पीछे अपने आप को मत हटाएं ये सोच करके कि अरे कहीं रियाकारी ना आ जाए। आप अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें, नियतों को चेक करते रहें, अगर रियाकारी कहीं आए, शैतान पढ़ाए तो उसको थुतकार करके भगा दे और कहीं नहीं, अल्लाह ताला अंबिया कराम आगे थे, अंबिया कराम पहली सब में थे नेकियों में, उसके बाद जो जन्नत में जाने वाले वो भी पहली सब में थे, इसलिए हमको भी पहली सब में रहना है जन्नत में, इसलिए इबादतों के अंदर भी हमको पहली सब में रहना है। बात समझ में आ गई? तो पहली बात है मेरे भाइयों, रमजान हमारा अच्छे से गुजरे, भरपूर तरीके से हम फायदा उठा सकें, उसके लिए पहली बात यह है कि हम अपनी नियतों की यानी इस्लाह करें। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों, ये वक्त की पाबंदी, वक्त की कद्र, वक्त की को बहुत अहम जानें, एक एक पल, एक एक लम्हा बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करें, इसलिए कि वक्त से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। वक्त अनमोल है, उसका कोई पैसा नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया देने के बाद मिलता भी नहीं है। जो आपको अल्लाह ने दिया है, आपने पैसा नहीं दिया है, आपने कोई दरखास्त नहीं दिया, अल्लाह ने आपको जो टाइम दिया है वो फ्री में दिया है, दिया कि नहीं दिया है? और जब वो चला जाएगा ना, तो करोड़ों अरबों लाख रुपया दे करके, पूरी दुनिया का खजाना दे करके भी वो एक सेकंड आप उस वापस लेना चाहे तो आपको मिलने वाला बहुत कीमती है। इसलिए एक एक वक्त को, यानी वक्त के एक एक सेकंड को कीमती समझे, खास तौर से रमजान के इस मुबारक हसीन तरीन अय्याम सुबह शाम के अंदर, इसलिए कि अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, वक्त की कद्र किए बगैर, वक्त की पाबंदी किए बगैर हम ये कहें कि रमजान से पूरा फायदा उठा लेंगे, कभी नहीं उठा पाएंगे, कभी नहीं उठा पाएंगे अगर वक्त की हमें कदर नहीं मालूम होगी। और वक्त याद रखें, सबसे कीमती तरीन चीज है वक्त, इसको समझें। और वक्त जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत भी है। नेमत अल्लाह ताला ने दिया है इम्तिहान के लिए, अल्लाह ने वक्त हमको दिया नेमत की शक्ल में, ये इम्तिहान के तौर पे दिया है। इसको वक्त दे रहा हूं, ये वक्त को कैसे यूज कर रहा है। वक्त तो नेमत है, वो अल्लाह ताला इम्तिहान के लिए दिया। दूसरा, हर नेमत को अल्लाह ताला वापस ले लेगा और हमारा वक्त, आपका वक्त भी अल्लाह ताला वापस ले लेगा। इसलिए वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अहम बात बताया है, नेमतानी मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी, नेमतानी, दो नेमतें हर इंसान को ऐसी मिलती हैं कि मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, कि दोनों नेमतें पा करके अक्सर लोग धोखे में पड़ जाते हैं, यानी उससे फायदा नहीं उठा पाते। नेमतें अल्लाह देता है, लेकिन अक्सर लोगों को उस नेमत की अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता। नेमत की कद्र क्या है, नेमत की वैल्यू क्या, मकाम मर्तबा क्या, अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता है और उनको यह भी नहीं लगता कि ये नेमत है, और उस नेमत को गलत यूज कर लेते। जब नेमत छीन जाती है तब उनको पता चलता है वो दो नेमतें क्या है जिसको अक्सर लोग मिस यूज करते हैं, गलत यूज करते हैं, और गलत यूज करके उससे फायदा उठाने के बजाय उससे अपना नुकसान कर लेते हैं, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अस्सिहतु क्या है? सेहत, सेहत, तंदुरुस्ती। कहते हजार नेमत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, लेकिन मैं नहीं समझता कोई सेहतमंद आदमी कभी सोचा मैं भी बीमार हो सकता हूं। कोई सोचता है, चलता फिरता मजबूत खाता पीता है तो वो सोचता मैं बीमार, कभी सोचता नहीं कि मैं भी बीमार हो जाऊंगा। लेकिन जब बीमार हो जाता है, 40 साल तक वो अच्छा था, सेहतमंद था, 2 दिन के लिए बीमार हुआ तो 40 दिन की तमाम नेमतें भूल जाता है। सही कह रहा हूं ना? तो यानी नेमत, यानी सेहत की जो कद्र है आदमी को बीमार होने पर पता चलता है। जब बीमार होता है तब उसको पता चलता है सेहत की वैल्यू क्या है। और वह अस्सिहतु वल फराग, फराग माने खाली वक्त, फुर्सत का अय्याम, ये जो हमको अल्लाह ताला ने दिया है, तो अल्लाह ताला हमको सेहत भी दिया है और खाली वक्त भी दिया है। खाली वक्त भी हमको पता नहीं चलता। रमजान के महीने में, अफसोस की बात मेरे भाई, रमजान के महीने में इतनी नसीहतें करने के बाद खुशी भी है किसी हद तक,
کہ جیسے دوسری جگہوں پہ لوگ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، الحمدللہ ہمارے اپنے دیکھنے میں اس طرح کا ضیاع کرنے والے، وقت کو ضائع کرنے والے زیادہ نہیں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کہیں کہیں دکھتا ہے رمضان کے مہینے میں وقت کی ناقدری کرنے والے، بہت سارا ٹائم گپ شپ میں گزار دینے والے، ادھر ادھر گھومنے میں گزار دینے والے، آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں کہ نہ چنے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان سے میری گزارش ہے، اللہ کے واسطے رمضان آپ کو ملا ہے، اگلا رمضان ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اگر کسی آدمی کو رمضان ملا اس نے اپنی مغفرت نہیں کروا پایا تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے۔ وقت کی اہمیت کا معلوم پڑتی ہے جب آدمی کے سامنے فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو اب کیا کہتا ہے یہ انسان، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا سا موقع تو دینا، ایک بار سبحان اللہ بولنے دے۔ لولا اخرتنی، اخرتنی آخر لیٹ کرنا بھائی، لولا اخرتنی، اے میرے رب مجھے تھوڑا سا کیوں نہیں لیٹ کیا، تھوڑا سا فرشتوں کو ڈیلے کرنا چاہیے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، قریب معمولی سا وقت، تاکہ میں کیا کرتا تھوڑا سا صدقہ کر کے، تھوڑا سا خیر کا کام کر کے میں بھی نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ تو اب اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت کی کیا قیمت ہے۔ جس آدمی کو لاکھوں اربوں مرتبہ، لاکھوں اربوں رکعتیں نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا تو اس نے اس کو یوز نہیں کیا، اب جب موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہے تو اگر ایک بار سبحان اللہ بولنے دینا تو وہ اب وقت نہیں ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو وقت کی قدر اس آدمی کو معلوم پڑے گی جب میدان محشر میں ترازو قائم کیے جائیں گے اور اللہ نہ کرے کسی کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک مت چھوٹی سی نیکی لیا، چھوٹی سی نیکی، سبحان اللہ زندگی میں اور کہیں بولا ہو، اللہ اکبر ایک بار کہیں بولا ہو، استغفر اللہ زندگی میں کہیں ایک بار بولا، سبحان اللہ اگر ایک بار بولا، لیا اس چھوٹی سی نیکی کو تیری نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا، تیری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، جنت میں چلا جائے گا۔ تو ایک سبحان اللہ کہنے کا اجر بھی انسان، تب انسان سوچے کہ اتنا لمبا وقت تو میں نے ضائع کر دیا، کہاں کہاں گپ مارا، کہاں کہاں کیا ایک مطلب سبحان اللہ بولا ہوتا تو آج کہاں چلا جاتا۔ تو وقت کی قیمت وہاں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر کرنا اور وقت کی پابندی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور وقت نعمت کے ساتھ ساتھ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس امانت کے بارے میں سوال کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت نہیں ہٹ سکتے جب تک 5 سوالوں کا، چونکہ آپ کو حدیث معلوم ہے، میں صرف آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، جو لوگ غفلت کی نیند میں ہے نا ان کو ذرا چوکنا کرنے آیا ہوں، تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد بولے ارے اتنا مبارک مہینہ ہم کو ملا تھا، اتنی اچھی نیکی ہم کو کرنے کا موقع اللہ نے دیا تھا، کوئی ہم کو جگایا نہیں، کسی نے ہم کو بتایا نہیں، اگر پتا ہوتا تو میں بھی اچھے نیک لوگوں میں اسے ہو جاتا، بہت ساری میں بھی نیکیاں مان لیتا، تیر مان لیتا نیکیوں، لیکن کسی نے ہم کو جگایا نہیں۔ تو ایسے جو خواب غفلت میں مست ہیں ان کو میں جگانے کے لیے، آج بھی افسوس ہے میرے بھائیو، اس وقت بھی میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو رمضان کے دنوں میں مارکیٹ میں پانی پی رہے، بیڑی پی رہے، داڑھی رکھ کر، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیو، جب اللہ کا یہ ایسے اعمال ہم کریں گے تو اللہ کا قہر نہیں پھٹے گا تو کیا پھٹے گا۔ تو میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ کہ وقت جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اللہ تعالی ہم سے اس امانت کے بارے میں سوال کرے گا۔ 5 جو سوال آخرت کے ہیں ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال صرف وقت کے متعلق ہے۔ اب وقت کی اہمیت سمجھے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا کتنی بڑی امانت اللہ رب العالمین کی۔ 5 سوال میں سے 2 سوال صرف کس کے بارے میں ہے؟ تم نے پوری زندگی کہاں گزارا؟ وقت ہی تو زندگی ہے، وقت ہے تو زندگی ہے، وقت نہیں ہے تو زندگی کہاں ہے؟ تو تم نے اپنی پوری زندگی کہاں گزارا اور اس کے بعد تم نے اپنی جوانی کہاں گزارا؟ 2 سوال کس کے بارے میں؟ صرف ہمارے وقت کے بارے میں میرے بھائی۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ وقت کی قدر کریں، اور تیسرا یہ کہ اہم ترین عبادتوں کی ایک ترتیب رکھیں رمضان کے مہینے کے اندر، پہلے کیا کرنے کا، یہ بھی کرنے کا، یہ بھی کرنے کا، ایسا نہیں۔ جو کتاب و سنت کے اندر زیادہ اجر و ثواب کے متحمل اعمال ہیں، نیکیاں بہت ساری ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ چھوٹی نیکی کرنے کے بجائے چھوٹی نیکی کے چکر میں آپ بڑی نیکی چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ اپنی دکان کھول کر کے، آفس کھول کر کے چندہ لینے والوں کا یا تعاون جو لینے آ رہے ہیں ان کو آپ بلا کر لائن میں کھڑا کر کے ان کو تعاون بانٹیں اور آپ روزہ ہی نہ رکھیں، آپ نماز ہی نہ پڑھیں۔ تو ایک ترتیب بنائے ہیں اسلام نے، جو ترتیب آپ کو رکھا ہے، تو اعمال کی ترتیب بھی رمضان کے مبارک مہینے سے مکمل استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اعمال کی ترتیب میں سب سے پہلے روزہ، اس کے بعد آپ کا روزے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے، معاف فرمائیے گا، یہ جو مہینہ رمضان کا وہ نماز کا مہینہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، حج کا مہینہ نہیں ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ یہ روزے کا مہینہ ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھے، باقی ساری نیکیاں کریں، اللہ کے بندے آپ ساری نیکیاں تو غیر رمضان میں بھی کر سکتے،
لیکن آپ جو رمضان کے روزے کی فضیلت ہے آپ کہہ رہے رمضان میں وہ روزہ رکھ کے آپ وہ ثواب پا سکتے؟ نہیں پا سکتے. اس لیے سب سے پہلے کیا؟ روزہ. اس کے بعد دوسرا ہے تراویح قیام اللیل، تیسرا قرآن کریم کی تلاوت، اور چوتھا ہے دعا. اور اس کے آگے بھی کچھ ہے، لیکن ایک پہلا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا میرے بھائیو، اس مہینے کی جو اہم ترین عبادت ہے جس کو اولیت حاصل ہے وہ روزہ ہے. رمضان کا روزہ رکھنے یہ چوتھا پلر ہے اسلام کا. جو آدمی عاقل بالغ صحت مند ہونے کے باوجود مسلمان ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے اور عذر والوں میں سے نہیں ہے، تو ایسا آدمی اگر جان بوجھ کر کے ایسا کر رہا ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے. اور یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر واجب و ضروری. اگر جان بوجھ کر کے کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے کہ اسلام میں روزہ نہیں ہے تو وہ اسلام میں نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ روزہ جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے تو وہ آدمی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یعنی وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. رمضان روزے کی فضیلت کیا ہے، کیا اس کا مقام مرتبہ ہے، یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا یاد تازہ ہو جائے. اور جو لوگ رکھ رہے ہیں روزانہ اس کے اندر تھوڑا چوکسی برتیں اور زیادہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں تاکہ اس ثواب تک پہنچ جائیں. اور جو لوگ نہیں رکھ رہے ہیں آج سے وہ سوچ لیں، طے کر لیں کہ انشاءاللہ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم رمضان کے دنوں میں کھائیں اور پئیں گے. اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے ہیں. حدیث میرے سامنے ہے اور گھڑی بھی میرے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم کے سارے اعمال ابن آدم کے الا الصوم سوائے روزہ، وہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. حدیث تو سن لیا آپ، لیکن آپ اس میں ذرا گہرائی میں جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا ابن آدم کے سارے اعمال کس کے؟ روزہ، یعنی شہادتین کا اقرار، نماز پڑھنا، اس طرح زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات دینا، عمرہ کرنا، حج کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، یہ سارے کے سارے اعمال کی نسبت اللہ تعالیٰ نے بندے کی طرف کیا ہے کہ بندے کا عمل ہے. کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کا اپنا ہے الا الصوم، ہاں روزہ، یہ روزہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ میرا ہے، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے. یعنی تمام عبادتوں میں روزے کو ایک مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ نے کہا روزہ بندے کے لیے، بندے کا نہیں ہے. روزہ کس کے لیے ہے؟ روزہ میرے لیے ہے. اور ہر نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ایک پیمانہ رکھا ہے کہ اگر آدمی ایک وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے 10 پڑھا. 70 700 یا اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے ایک پیمانہ ہے اخلاص للہیت پہ. لیکن روزے کی جب ثواب دینے کی باری آئی، بدلہ دینے کی باری میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں تمام نیکیوں کا اجر تم لکھو. تمام نیکیوں، بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو کتنا ملنا ہے نمبر تم لکھو. بندہ حج کر رہا ہے اس کا لکھو اس کو کتنا نمبر مل رہا ہے تم لکھو. بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا نمبر تم لکھو. لیکن جب روزہ بندہ رکھ رہا ہے، روزے کا جب اجر دینے کی باری آئے گی تو فرشتوں اب تم کو بیچ میں سے ہٹ جانا ہے. فَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنے بندے کو، روزے دار بندے کو میں اجر دوں گا. اللہ اکبر. ہماری ساری باتوں کا صلہ اللہ دیتا ہے، ہماری ساری باتوں کا اجر و ثواب اللہ دیتا ہے. اللہ سے ہمیں امید ہے. لیکن روزے کے اندر کیا خاص بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا روزہ اسپیشل ایک ایسی عبادت ہے جو بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دے سکتا ہوں، باقی اور کوئی نہیں دے سکتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ دینے پر آئے گا، اس کا نام تو وہاب ہے، وہ تو منان ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو رحمان ہے. وہ تو گنہگاروں کو بھی اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بندہ ہوں. ارے وہ تو اللہ رب العالمین کے اپنے سرکشی کرنے والے اپنے نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا سب سے پیارا بندہ یہی ہے. اور جب ہم روزہ رکھیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے داروں کا بدلہ میں دوں گا، تو کتنا دے گا؟ وہ اپنی شان کے مطابق دے گا. کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی کیلکولیٹر نہیں کہ میں آپ کو وزن کر کے بتاؤں یا ملٹیپلائی کر کے بتاؤں کہ ایک روزے کا ثواب کتنا ملے گا. لیکن میں ایک جھلک دکھا سکتا ہوں میں آپ کو، آپ اس سے اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کو کتنا اجر دیتا. انسان کے زندگی کے سب سے کٹھن مراحل مرنے کے بعد 2 ہیں. کون؟ 2 کٹھن مراحل ہیں سب سے، ایک قبر کا اور ایک میدان محشر کا. جو یہاں پاس ہو گیا اور وہاں پاس ہو گیا، باقی آگے کے سارے مراحل. قبر میں بندہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتا رہا ہوں، قبر میں بندہ گیا، لوگ اس کو دفن کیے، عذاب کے فرشتے آ گئے.
دائنی طرف سے، دائنی نہیں سر کی طرف سے فرشتہ آیا عذاب دینے کے لیے۔ نماز اگر وہ پڑھتا ہوگا، نماز آ کے نوجوان کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا، اے فرشتوں کہاں آئے ہو؟ اس کو عذاب دینے کے لیے نہیں، سر کی طرف سے تم کو اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ فرشتے سر کی طرف سے ہٹ کر کے دائنی طرف آئیں گے، لمبی روایت ہے، جب دائنی طرف سے فرشتے آئیں گے تو یہ ہم اور آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں اس روزے کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل بنا کر کے قبر کے اندر اتار دے گا، اور فرشتے اور اس انسان کے بیچ میں، روزے دار کے بیچ میں نوجوان کھڑا ہو جائے گا اور فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں کیسے آنا ہوا اس آدمی کو عذاب دینے کے لیے؟ وہ روزہ کہے گا ما قبلی مدخل، میرے سائڈ سے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میرے سائڈ سے، یہ سائڈ سے اگر تم گئے تو تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے ہو، لہذا تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر چاروں طرف سے آنے کی کوشش کرے گا، نیک بندہ ہوگا، متقی پرہیزگار بندہ ہوگا، خیر کا کام کرنے والا ہوگا، فرشتے چلے جائیں گے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو عذاب نہیں دینا ہے۔ بھیجا صرف یہ تھا یہ بتانے کے لیے کہ روزہ دار کو روزے کا بدلہ کیا ملے گا، قبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکورٹی مل جائے گی، دائنی طرف سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تو قبر میں پاس ہو گیا۔ اور میرے بھائیو دوسرا جو آخری یعنی کٹھن مرحلہ میدان محشر، اللہ اکبر، میدان محشر جب ہر آدمی کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اس چکر میں ہوگا کہ کیسے میرا کیا ہوگا، انبیاء کرام کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، سارے لوگ حواس باغتا ہوں گے، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ اس ٹائم پہ ایک نوجوان روزے دار کے حق میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کو میں نے رمضان کے دنوں میں، روزے کے دنوں میں اس کو میں نے کھانے نہیں دیا، اے اللہ میں نے اس کو پینے نہیں دیا، اے اللہ میں اس کو جنسی خواہشات سے باز رکھا، سب اس کے گھر میں تھا، ساری سہولتیں اس کے لیے اس کے پاس تھی، لیکن اللہ میں نے اس کو روزے کے دنوں میں اس کو ان تمام چیزوں سے باز رکھا، اے اللہ یہ رکا رہا، نہ کھایا رمضان کے دنوں میں، نہ پیا رمضان کے دنوں میں، نہ جنسی خواہشات کی تکمیل کیا رمضان کے دنوں میں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخل کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نوجوان کی جو روزہ ہوگا، نوجوان کی شکل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی یا روزے کی سفارش کو روزے دار کے حق میں قبول کر لے گا۔ پورا میدان محشر بھرا ہے، آدم علیہ السلام سے قیامت کی آخر تک سارے لوگ وہاں موجود ہیں۔ روزے دار کے حق میں روزے کی سفارش قبول ہو گئی، روزے دار کے حق میں روزے کی ریکویسٹ قبول ہو گئی، اللہ نے سن لیا اس کی پکار، جا جنت میں چلا جا۔ ایسا نہیں، اتنا چپکے سے جنت میں اللہ نہیں ڈالے گا روزے داروں کو، پورا میدان محشر کھپا کھپ بھرا ہوا ہے، ایسے ٹائم پہ جب روزہ کی سفارش اللہ تعالیٰ روزے کے حق میں قبول کر لے گا تو میدان محشر کے اندر ایک آواز گونجے گی، این الصائمون، صحیح بخاری کی روایت، این الصائمون، اے روزے دارو میرے لیے، اللہ میرے رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اخلاص اور الہیت کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کہاں ہو؟ اللہ اکبر، اتنے سارے لوگ سب پریشان ہیں، اگر کسی کا نام لے کے بولا جائے تم کھڑے ہو جاؤ تمہارے لیے نجات ہے، روزے دار سب کھڑے ہو گئے، اللہ ہم لوگ، اللہ میں بھی روزے میں سے تھا، روزے داروں میں سے، اللہ میرے حق میں بھی روزہ نے سفارش کیا، اللہ تو نے میرے حق میں بھی روزے کی سفارش قبول کیا۔ سارے روزے دار ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ رب العالمین کہے گا دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ میں نے اسپیشل تمہارے لیے رکھا ہے، اس کا نام ہے باب الریان، اس کے ذریعے سے تم ہی گزر سکتے ہو، اگر کوئی نمازی ہوگا روزے دار نہیں ہوگا تو اس دروازے سے نہیں جا سکتا ہے، اگر کوئی موحد ہوگا روزہ نہیں رکھا ہوگا تو دروازے سے نہیں جا سکتا ہے، یہ اسپیشل باب الریان ہے، جاؤ تم میرے خاص بندے ہو، خاص دروازے سے میرے خاص جنت میں چلے جاؤ۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین روزے دار کو جو بدلہ دیتا ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو یعنی جھلک دکھانے کی کوشش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں، جس کی وجہ سے میدان محشر میں روزہ ہمارے لیے سفارش کرے اور ایسا سفارش کرے جس کی سفارش ہمارے لیے قبول ہو جائے۔ رب العالمین ہمیں رمضان کو صحیح طور سے اس کا حق ادا کرنے کی اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔